بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ شیر فیصل مربت نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ نے رابطہ کیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے عمران خان کی رہائی کے لیے۔ یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ شیر فیصل مربت کے حوالے سے اب یہ کوٹ کیا جا رہا ہے، مختلف میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے، جبکہ یہ بات انہوں نے شازیہ اکرم صاحبہ سے، سینئر صحافی اینکر پرسن ہیں، ان سے ایک انٹرویو میں بات کرتے ہوئے کہی ہے، اور کہا ہے کہ جی خان کی رہائی کے لیے حوالے سے بات تو ہو رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر بننے کے بعد رابطہ بھی کیا تھا فیلڈ مارشل عاصم منیر، چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب سے، اور اب یہ بات چیت ہو رہی تھی، اس میں اہم لوگ شامل تھے، سب کچھ چل رہا تھا کہ پھر اچانک ہوا یہ کہ احتجاج شروع ہو گیا۔ تحریک انصاف کے لوگوں نے، پارلیمنٹیرینز نے، جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، اس کے علاوہ دیگر لوگ، انہوں نے احتجاج شروع کر دیا۔ تو پھر ٹرمپ کو یہ چیز بھجوائی گئی کہ دیکھیں آپ اس کی رہائی کی بات کر رہے ہیں اور یہاں تو اس کے لوگ احتجاج کر رہے ہیں، آپ کے خلاف ہی احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اس میں جب شازیہ نے پوچھا کہ جی وہ کیا وجہ تھی، کس لیے، تو کہا شاید فلسطین وغیرہ کے حوالے سے اور اس طرح سے چیزیں ہو رہی تھیں، اس میں جب انہوں نے احتجاج کیا تو پھر ٹرمپ لگتا ہے کہ سارے معاملے سے پیچھے ہو گئے، ورنہ چیزیں کافی آگے جا رہی تھیں، بہت ایکٹیولی چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا۔ اچھا، ان کی اس بات میں اس لیے بھی صداقت نظر آتی ہے کیونکہ وہ یہ کہتے رہے کہ مجھے اہم ترین لوگوں نے بتایا اور میرے اہم ترین ذرائع اور بڑے لوگوں نے بات کی، مگر یہ تو بات طے ہے کہ ٹرمپ کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ اوپنلی ٹویٹر ایکس پر یہ بات کہہ رہے تھے۔ بعد میں جو لوگ شامل ہو گئے اس سے پہلے بھی تھے، شامل ہونے کے بعد بھی اس طرح کی ان کی تصاویر پاکستان کے ڈائسپورا کے ساتھ، پاکستانیوں کے ساتھ آ رہی تھیں، اور وہ عمران خان کی رہائی کی بات بھی کر رہے تھے۔ تو یہ سب چیزیں تو بڑی واضح تھی، لیکن بہرحال یہ بڑا انکشاف تو ہے کہ اس طرح کا براہ راست رابطہ وغیرہ کیا گیا۔ لیکن ٹرمپ تو ٹرمپ ہیں، وہ موڈی آدمی بھی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یورپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے اور گرین لینڈ میں نے ہی حاصل کرنا ہے، نیٹو ٹوٹتا ہے ٹوٹ جائے، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دہائیوں سے نیٹو، یورپ، امریکہ یہ اتحاد چل رہا تھا۔ اب یورپ نے بھی ابھی عجیب و غریب باتیں شروع کر دی ہیں۔ یورپ کا اجلاس ہو رہا ہے، یورپی ممالک کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بھارت کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ فرانس کے صدر نے تو تقریر میں یہ کہہ دیا کہ جی ہم چاہتے ہیں چائنا براہ راست یورپ میں انویسٹمنٹ کرے۔ اب یہ جان بوجھ کے ٹرمپ کو تنگ کر رہے ہیں، اور تو اور ٹرمپ بھی اپنے کارڈز کھیل رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ آفر کیا ہے کہ آپ $1 ارب دیں اور میرے پیس بورڈ میں شامل ہو جائیں۔ مختلف ممالک آفر کر رہے ہیں، یہ فلسطین میں پیس بورڈ ہے اس کے لیے۔ تو UAE شامل ہو بھی گیا ہے، پہلا رکن ملک بن گیا ہے UAE، متحدہ عرب امارات، جو ٹرمپ کے بورڈ آف پیس میں شامل ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ساتھ ہی خبر آ گئی کہ مراکش کے بادشاہ نے بھی ٹرمپ کے پیس بورڈ کا حصہ بننے کا اعلان کر دیا۔ اب پاکستان کیا کرے گا، یہ اب ایک مشکل ہے، ہم کدھر جائیں گے؟ شہباز شریف صاحب کے لیے فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے، جائیں تو جائیں کہاں؟ $1 ارب دیں گے، پھر اس میں شامل ہوں گے، ویسے $1 ارب تو کوئی اور بھی دے دے گا ہمارے بیاف پر، لیکن شامل ہوتے ہیں تو مسئلہ ہے، نہیں ہوتے تو ٹرمپ ہے۔ جس طرح وہ اچانک ایک احتجاج پہ ہی یا اس طرح کی خبروں پر ہی پیچھے ہٹ گیا عمران خان کی رہائی سے، تو کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے نا کہ سابق امریکی سفیر نے کہا ہے ٹرمپ آئندہ ہفتوں میں خامنہئی کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوچئے ذرا، یہ سابق امریکی سفیر یہ بات کہہ رہا ہے، تو ٹرمپ کے حوالے سے آپ کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اب حکومت کے لیے ایک اور انپریڈکٹیبلٹی نظر آ رہی ہے۔ علیمہ صاحبہ تو کمال کر رہی ہیں، حکومت کی پریشانی میں اضافہ کرتی چلی جا رہی ہیں۔ آج پھر ملاقات کا دن تھا، اور ہمیشہ کی طرح، یا ہمیشہ نہ صحیح، حسب معمول جو کافی دنوں سے، ہفتوں سے، مہینوں سے کام چل رہا ہے کہ جی ملاقات نہیں کروائی گئی بہنوں کی۔ اب اس کے بعد انہوں نے دھرنا دیا، اسی طرح قرآن خوانی دیکھی گئی، یہ سب کچھ تھا، ہم معمول میں یہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اب ایک نئی بات آتی ہے، نئی چیزوں کی انٹری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اس دفعہ ریلی نکالی گئی، اور جو ہی علیمہ صاحبہ نے اعلان کیا کہ اب ہم ریلی نکالیں گے تو پولیس کی دوڑیں لگ گئیں۔ ایک طرف اڈیالہ میں پولیس کی دوڑیں تھیں، دوسری طرف اسلام آباد میں بھی وردی والوں کی دوڑیں لگی ہوئی تھیں، باہر کھڑے ہیں، رات گئے، ویڈیوز بن رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ پولیس اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی کھڑی تھی، یہاں اڈیالہ کے باہر بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر بھی۔ اس پر میں بعد میں آتا ہوں، پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے میں عورتوں کی، بچوں کی، خواتین کی تعداد بہت زیادہ تھی، مرد بھی تھے، اور نعرے بھی لگ رہے تھے، جوش و خروش بھی تھا۔ یہ سب معمول ہے، ہر منگل کو اب یہ ہونے لگ گیا ہے۔ اس دفعہ انٹرنیشنل میڈیا نے خاص کوریج دی، باقاعدہ خاتون نے انٹرنیشنل میڈیا سے تعلق ہیں جن کا، انہوں نے بیٹھ کر تفصیلی انٹرویو کیا علیمہ صاحبہ کا۔ اب ظاہر ہے یہ معاملہ انٹرنیشنلائز ہو رہا ہے،
اور ایسے میں جب انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر موجود ہو تو دھاوا بھی نہیں بولا جا سکتا تھا پولیس کی طرف سے، اور واٹر کینن کا بھی استعمال نہیں ہو سکتا تھا۔ اب اس سے پہلے کہ واٹر کینن کا استعمال ہوتا، گاڑیاں توڑی جاتی، بچے عورتیں خوفزدہ ہوتے، ہراساں ہوتے، علیمہ صاحب نے کہا ہم تو ریلی نکالنے لگے ہیں۔ اب ریلی کس طرف جائے گی؟ وہ کیا ہوگا؟ اڈیالہ جیل کی طرف؟ نہیں، اڈیالہ جیل کی طرف نہیں، دوسری طرف اسلام آباد کی طرف ہم ریلی نکال رہے ہیں۔ اب بظاہر تو یہ واپسی ہے، لیکن واپسی میں ایک ریلی کا عنصر شامل ہو جانا یہ ایک عجیب بات تھی۔ تو پولیس کو کچھ سمجھ نہیں آئی، ان کی دوڑیں لگ گئی، انہوں نے راستے ہی بند کر دیے کہ واپس بھی نہ جائے۔ اچھا پھر شاید افسران سے بات کی ہو، پتہ نہیں کیا کیا، انہوں نے سمجھایا نکل تو رہے ہیں، نکلنے دو۔ پھر وہاں پر کچھ اور لوگ تھے، مینا خان افریدی، دیگر لوگ تھے، انہوں نے راستے کھلوائے اور ریلی کی شکل میں وہاں سے پھر فیملیز نکلی ہیں، لوگ نکلے ہیں۔ علیمہ صاحبہ بھی اس میں تھیں، اس میں سلمان راجہ صاحب بھی تھے، انہوں نے تو میڈیا سے بھی بات کی کہ دیکھیں یہ کیا ہے، ہم تو یہاں سے جا رہے ہیں نا، واپس ہی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ریلی کی شکل میں جا رہے ہیں تو واپس بھی نہیں جانے دے رہے، کیا بکلاہٹ ہے۔ یہ تو اب حال ہے حکومت کا اور پولیس کا۔ اب اسلام آباد والی سچویشن پہ آ جائیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عجیب و غریب صورتحال ہوئی کہ کیس لگ نہیں رہا، تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ باہر پولیس موجود ہے گرفتار کرنے کے لیے ایمان مزاری اور ان کے خاوند ہادی علی چٹھا کو۔ اب یہ حکومت کے لیے عجیب و غریب مقبسہ بنا ہوا ہے کہ کیا کریں ان میاں بیوی کا، گرفتار تو کرنا ہے۔ اب ایمان صاحبہ کی والدہ شین مزاری صاحبہ بھی پہنچ گئی، انہوں نے کہا کہ جی یہ میری بیٹی ہے تو میں اس کی سپورٹ کے لیے تو یہاں پہ آؤں گی، اور یہ بہادری کے ساتھ گرفتار ہوگی، دیکھنا گرفتار ہوتی ہے تو ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں، اور اس طرح سے۔ تو اب کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے بار کے صدر جو چیمبر ہوتا ہے، ان کا آفس ہوتا ہے، وہ ایک آفیسر آف دا کورٹ ہوتے ہیں ایک طرح سے، تو وہاں پر انہوں نے آفر کی کہ دونوں میاں بیوی میرے کمرے میں آ جائے، پولیس اب اندر کس طرح آئے گی، کس طرح ان کو گرفتار کرے گی، ایک نیا مسئلہ بن جائے گا کہ ہو وکیلوں کے اب دفتروں سے اٹھائے جائیں گے لوگ، اور ہائی کورٹ کے پریمیسز میں پولیس داخل ہوگی، یہ ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ تو اب پولیس نے باہر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، وہاں پر اب میڈیا اس کو دکھا رہا ہے کہ یہاں اسلام آباد کے باہر بھی وردی والے، ادھر اڈیالہ ضلع کے باہر پولیس وردی والے، دونوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، کریں تو کرے کیا۔ تو ایک عجیب و غریب منظر تھا، ایک نئی انٹری تھی۔ اچھا جذباتی مناظر جن کو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ خاتون آئی ایک، اور یہ عمر رسیدہ خاتون تھی، انہوں نے کہا آ کر کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آئی ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ کو کہا کہ میں آپ کی حفاظت کے لیے آئی ہوں، میں آپ کو محفوظ بنانے ہی ہوں، میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، میں اس لیے آئی ہوں۔ تو ان کا جذبہ دیکھ کر علیمہ صاحبہ بھی جذباتی ہو گئی، ان کو گلے لگا لیا، تو وہاں پر لوگ بھی اس پر بڑے حیران ہوئے۔ اچھا آج آپ یہ دیکھیے کہ یہ بھی ہوا کہ جس طرح محمود خان اچکزئی نے آتے ہی پہلی تقریر بطور اپوزیشن لیڈر کی اور خان کی رہائی کا مطالبہ کیا، یہی مطالبہ علامہ راجہ ناصر عباس نے اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد کر دیا۔ سینٹ میں انہوں نے کہا کہ بحران کا ایک ہی حل ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے، بحران تو ہے، اس پر اب جواب تو دینا تھا۔ تو ہوا یہ کہ رانا ثناء اللہ صاحب میدان میں آئے اور انہوں نے کہا تقریر کا بڑا اچھا جواب ہے، بڑی اچھی انہوں نے تقریر کی، علامہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی، جذباتی باتیں کیں کہ جب پاکستان دو لخت ہوا 1971 میں تو تبھی میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میں یتیم ہو گیا، تو ہماری جان بھی حاضر پاکستان کے لیے بڑی اپریشیٹ کی۔ لیکن ایک بات رانا صاحب نے جب جواب دیا ان باتوں کا علامہ راجہ ناصر عباس کی، تو رانا ثناء اللہ کہہ گئے کہ جی جو کچھ 8 فروری کو ہوا کوئی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 8 فروری کو جو کچھ ہوا یہ ملک میں پہلی بار ہوا ہے، اس سے پہلے کیا ہوا، جنوبی پنجاب محاذ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے کیا کیا گیا، تو پہلے بھی تو یہ RTS بٹھایا گیا فلان، لیکن وہ ایڈمٹ کر رہے تھے کہ جی ہاں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کمیشن بنا دیں، 2018 کے بھی دیکھ لے، 2024 کے بھی الیکشن دیکھ لے، اس کا حل یہی ہے کہ اب ہر طرف سے الیکشنز کو دیکھ لیا جائے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ لیکن وہ اعتراف تو کر رہے ہیں کہ 8 فروری 2024 کو بھی ریگڈ ہوئے ہیں، لیکن ساتھ 18 کو ملا رہے ہیں، تو 18 کا بھی دیکھ لیں، بڑی اچھی بات ہے، سارے الیکشنز ہی کھول دیں۔ اچھا جی عمر چیمہ صاحب جو ہیں وہ تو مریم صفدر صاحبہ کو بار بار بطور وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ نے یہ کیا کیا ہے۔ اب تو خبریں بھی چھپنے لگ گئی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیٹے جنید صفدر کی شادی کی 3 روزہ تقریبات میں 48 لاکھ روپے مالیت کے 3 ملبوسات زیب تن کیے، ایک دن لباس کے ساتھ 9 لاکھ روپے کا پرس بھی تھا۔ یہ راجہ شہروز اظہر نوجوان صحافی ہیں اور یہ اس خبر کو سامنے لے کر آئے ہیں۔ باقی آخر میں سن لیجئے عمر چیمہ صاحب، یہ تو وہ صحافی ہے نا جن کو نون لیگ یا شریف خاندان بڑا اوتھینٹک صحافی کہتا ہے، اور کیونکہ یہ عمران خان کے شدید ناقد ہیں تو یہ تو بہت پسندیدہ ہیں شریف خاندان کے، وہ سن لیجئے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ جتنی ایک بناؤ سنگار اور جتنا دکھاوا ہے، کیا ایک چیف منسٹر پنجاب کو یہ کام کرنا چاہیے؟
ادھر کوئی کیٹ واک ہو رہی تھی, کیا ہو رہا تھا؟ آپ اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کے آپ لوگوں کو بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آپ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں آپ نے جو پرسیپشن بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے بڑا مال بنایا ہوا ہے, وہ بات درست ہے؟ آپ کیا لوگوں کے جو ارمان ہیں ان کا خون کرتے ہیں؟ یہ بات یہ انہوں نے کی, یہ تھی جی گفتگو عمر چیمہ صاحب کی. تو اب آپ دیکھ لیجئے, لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی شریف خاندان کو اپنے پسندیدہ صحافیوں کو شاید اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ حافظ.